بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے آج کی کہانی شیطان کی بیٹی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہمارا گھر کاسکونی کے ایک غیر آباد اور سنسان علاقے میں تھا، اور 18ویں صدی عیسوی کی ایک پرانی حویلی تھی جس کے آگے لمبے لمبے درختوں کی ایک قطار تھی۔ برآمدے کے پاس دوسری منزل کی سیڑھیوں کے کنارے گلاب کا ایک پودا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 سال پرانا ہے۔ پہلی منزل کی کھڑکی کے پاس ایک اور بوڑھا درخت تھا جس کی جھکی ہوئی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس درخت کے خوشبودار گلاب آج بھی میرے تصور میں ہیں۔ یاسمین اور لیموں کے درختوں کے خوابیدہ مہک آج بھی رہ رہ کر ایک گزرے ہوئے خوبصورت زمانے کی یاد دلاتی ہے۔ وہ حویلی اگرچہ پرانی تھی، لیکن بچپن کی سیر اور تفریح اور کھیل کود کے لیے شاید ہی کوئی اور جگہ اس سے زیادہ موزوں ہو سکتی ہو۔ آس پاس پھیلے ہوئے انگوروں کے خوشے ہمارے منتظر ہوتے، قریبی بہتے ہوئے دریا کا منظر اور بید کے درخت۔ کھیل کود کے دنوں میں ہمیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن اس گھر میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں بڑا مہیب اندھیرا رہتا تھا، ایک خوفناک اور پر اسرار جگہ، ایک خفیہ اور ویران کوٹری جو گھر سے کچھ دور باورچی خانے کے پیچھے واقع تھی۔ میں اور میرا بھائی اسے کسی نامعلوم وجہ سے بلیک فیٹ ہاؤس کہتے تھے۔ یہ کوٹری باغیچے کے پاس شاید ہمارے دادا نے تعمیر کروائی تھی۔ اس اندھیری اور پراسرار کوٹری کا بھید ہمیں اس دن معلوم ہوا جب میں 8 سال کا تھا اور میرا بھائی 7 سال کا، اور ہم دونوں اپنی اتالیق مارتھی کے ساتھ باغ میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اسی دن سے ہم اس تنگ و تاریک کوٹری کا راز جاننا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نامعلوم طاقت ہمیں اس کوٹری کی طرف بلا رہی ہے۔ اس دن حیران اور سراسیمہ اس کوٹری کے قریب پہنچے، لیکن اندر داخل ہونے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ پہلے تم چلو، میرے بھائی نے مجھ سے کہا۔ نہیں، پہلے تم جاؤ، میں نے جواب دیا۔ آخر بحث و تکرار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں اکٹھے اس کال کوٹری میں داخل ہوں۔ ہم اس کوٹری میں پہنچے اور جامد اور ساکت حیران ششدر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے مکڑی کے جالے اوپری لٹک رہے تھے، ہر طرف سے مدھم ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے بھائی آرمنڈ نے فوراً دعائیا گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کبھی وہ کسی بات سے خوفزدہ ہوتا تو یہی گیت گاتا اور خدا سے مدد کا طالب ہوتا۔ میں نے بظاہر حوصلے کا اظہار کیا اور اپنی جیب میں رکھے ہوئے چاقو کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ لمحہ تک ہم یوں ہی خوفزدہ کھڑے رہے۔ آخر جب اس گپ اندھیرے میں کچھ دکھائی دینے لگا تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا کہ ساری کوٹری میں عجیب و غریب سامان بکھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایک بڑی 3 پہیوں کی پرانی سائیکل، آرمنڈ نے سرگوشی میں کہا۔ ارے یہ دیکھو، یہ ایک بڑا لوہے کا صندوق ہے۔ ہاں، اور دیکھو آرمنڈ، یہ پتھر کا کتنا بڑا برتن ہے، بالکل میرے قد کے برابر، میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ ہمیں علی بابا اور 40 چور کی کہانی یاد آ گئی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ دوبارہ موم بتی اور ماچس لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم پلٹنے ہی والے تھے کہ ایک بہت بڑی چمگادڑ ایک زندہ وجود کی طرح ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی کہیں دور پرواز کر گئی، اور ہم خوف اور کپکپی کے ساتھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ سخت پریشانی اور سراسیمگی کی کیفیت تھی۔ زرد چہرہ، دھڑکتے دل، بے انتہا خوف اور سوالیہ نشان بنے ہوئے ہم بھاگتے رہے اور گھر پہنچنے سے پہلے باغیچے کے اندر جھولوں میں بیٹھ گئے۔ ہمارے پیر بری طرح گرد میں اٹے ہوئے تھے اور ہم اپنے اس راز کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ قسم کھاؤ، میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس راز کو ظاہر نہیں کرو گے، خواہ تمہیں کوئی مار ہی ڈالے، مگر نہیں بتاؤ گے؟ ہاں، میں قسم کھاتا ہوں، اس راز کو راز ہی رکھوں گا۔ بھائی نے قسم کھائی۔ قسمیں کھانے کے بعد ہم گھر روانہ ہوئے۔ بلیک فیٹ ہاؤس میں ہم روشنی لے کر بھی داخل ہوئے، لیکن موم بتی کی روشنی نے بھی اس اندھیری کوٹری کی وحشت دور نہیں کی، بلکہ بعض گوشے تو اور بھی زیادہ تاریک ہو گئے۔
ہم کو اس روشنی میں کچھ لمحوں کے بعد بکھرے ہوئے سامان سے خوف نہ آیا، لیکن کچھ نامعلوم آوازوں، چمگاڈوں کی پھڑپھڑاہٹ اور خود اپنے تنفس کی آواز سے سخت دہشت ہو رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا بچپن اور یہ ہماری تفریح اور بے فکری کے دن۔ لیکن اس کے 1 سال بعد جب میں 9 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میری زندگی میں اور خیالات میں بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ واقعہ بہت عجیب تھا۔ ایک دن آرمنڈ اور میں باغیچے میں کھیل رہے تھے۔ میری ممی ہمارے پاس بڑی شفقت کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ کھیلنے لگیں۔ وہ کہیں باہر جانے والی تھیں اور گاڑی تیار تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس وقت ایک بڑی پھولدار کناری والا ہیٹ پہنے ہوئے تھیں۔ کچھ لمحے ساتھ کھیلنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری اتالیق مارتھی ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہیں اور ان کی جگہ یہ فریزا ایک جرمن اتالیق سنبھالیں گی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جرمن اتالیق کا نام فیرولین نیوبرگ ہے۔ وہ بانوور سے آنے والی ہے جہاں وہ کاؤنٹ دان ڈیزربیج کے ہاں اس کی لڑکی کی اتالیق کی حیثیت سے ملازم تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری نئی اتالیق بڑی فاضل عورت ہے اور ہمیں بیولوجی، تاریخ اور پیانو کے علاوہ ڈرائنگ وغیرہ بھی سکھائیں گی۔ ہماری ممی نے ہمیں پھر حسب عادت تھپتھپایا، ہمارے بے سلیقہ اور بڑھتے ہوئے ناخنوں کو ٹوکا اور چلی گئیں۔ جو ہی ان کی گاڑی ہماری نظروں سے دور ہوئی اور اس کا صرف غبار باقی رہ گیا تو ہم بلیک فیٹ ہاؤس میں داخل ہوئے اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ہم چپ چاپ بیٹھے تھے جیسے کوئی سانیہ پیش ہوا ہو۔ ہماری خاموشی بدلتے ہوئے حالات کی اہمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ آخر آرمنڈ نے خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے کہا، خدا جانے جرمن کیسے ہوتے ہیں۔ وہ بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے کئی بار پیرس کا محاصرہ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور کیا تم کو یاد ہے میں اس وقت کی بات ہے جب ہمارے چچا جنرل تھے؟ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بالوں والی عورت ہے۔ اس نے کہا، مگر ہم اس کی بولیاں نہ سمجھ سکیں گے۔ میں بولا، ہو سکتا ہے وہ جس ٹرین میں سفر کر رہی ہو اسے حادثہ پیش آ جائے، آرمنڈ نے عادتاً کہا۔ جیسے ہی آرمنڈ نے یہ فقرہ ختم کیا، اندھیرے میں ایک بہت بڑا وجود حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اتنے بوجھل قدموں کے ساتھ اس کی آواز بڑی دہشت انگیز تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دھکا دے کر ایک دوسرے سے پہلے کوٹری سے نکل جانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں آرمنڈ پرانی 3 پہیوں والی بائیسیکل سے ٹکرا گیا اور میں اسی کشمکش میں گر گیا۔ ایک بڑی خوفناک سی صورت بڑے غصے اور جوش میں ہمارے قریب سے گزری۔ میں نے اپنے ننگے پیروں میں اس کی حرارت اور اس کے تنفس کی گرمی محسوس کی۔ خوف کی شدت سے ہم دیوانوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے گزرے اور اس اندھیرے سے دھوپ کی مہربان روشنی میں پناہ لی۔ ہمارے پاؤں گرد آلود اور حال پریشان کن۔ آرمنڈ نے دوڑتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ یہاں کوئی زندہ وجود ضرور تھا جس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ خدا جانے اب ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاک آلودہ ہاتھ دھوئے اور دعائیہ گیت گانا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہم پھر سے 20 کلومیٹر کے دائرے سے باہر نہ نکلتے تھے۔ قریب کے ایک کھیت سے انجیر یا بادام حاصل کرنے کے علاوہ کہیں اور جانے کے نام سے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے۔ آرمنڈ کی دعا پوری نہ ہوئی۔ ہمیں کسی ٹرین کے حادثے کی اطلاع نہیں ملی، بلکہ اس کے بجائے فیرولین نیوبرگ ہماری نئی اتالیق ہمارے گھر ایک حادثے کی طرح پہنچ گئیں۔ یہ سلانسر ہے اور آرمنڈ، میری اس نے ہمارا تعاقب کراتے ہوئے ہماری نئی اتالیق نیوبرگ سے کہا۔ اس نے اپنا سیاہ دستانے والا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے مصافحہ کیا، کچھ مبہم سے الفاظ کہے اور پھر وہ آرمنڈ کی جانب بڑھی۔ آرمنڈ نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس تعارفی ملاقات کے بعد وہ ممی کے ساتھ زینہ چڑھ کر دوسری منزل کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا جو بہت زرد ہو رہا تھا۔ کیا یہ عورت خوفناک نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں سفید ہیں، حیرت انگیز سفید۔ اس نے کہا، مگر تم تو بڑی خوش خلقی سے پیش آئے تھے آرمنڈ۔ میں تو ایک لمحے کو یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ عورت تمہیں اچھی لگی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ڈر گیا تھا۔ وہ بولا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے بادلوں کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی طوفان تو نہیں آ رہا اس وقت؟ نہیں، طوفان نہیں، وہ سفید آنکھوں والی عورت آئی ہے۔ وہ بہت ڈراؤنی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ او خدا، اس کی ٹرین کا ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہو گیا جو اسے یہاں لے کر آئی ہے۔ ہم یکلخت خاموش ہو گئے اور ٹہلنے لگے اور خود بخود بغیر کسی ارادے کے اس راستے کی طرف چل کھڑے ہوئے۔
جو بلیک فیٹ ہاؤس یا اندھیری کوٹری کو جاتا تھا، ہمیں اس وقت کوئی خوف اس کوٹری سے محسوس نہ ہوا۔ چلتے چلتے آرمن بولا، میں نے اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا، مجھے تو اس کی سفید آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات ہے، میں بولا، وہ نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے تھی، فینسی نیپولین ہیٹ۔ میں نے کہا، بڑی سی ہیٹ، کیوں اس کے بالوں کو کیا ہوا؟ ہو نہ ہو وہ گنجی ہے، آرمن بولا۔ تمہارے خیال میں کیا عمر ہوگی اس کی؟ خاصی عمر ہے، کوئی 30 برس کی تو ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی مرے گی نہیں۔ عموماً لوگ 30 سال سے زیادہ ہی زندہ رہتے ہیں۔ اور ہاں، اس نے جرمن زبان میں کچھ کہا بھی تھا، خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ آرمن نے اپنے شانے ہلا دی اور بولا، میں کچھ سمجھ گیا ہوں، وہ کوئی منتر پڑھ رہی تھی، ضرور کوئی منتر۔ اگر وہ جادوگرنی یا چڑیل نہیں تو اس کی آنکھیں سفید کیوں ہیں؟ ہمیں فوراً واپس آ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں آتے ہی کوئی سبق دینا چاہتی ہو۔ سفید آنکھوں والی بلا! میری آواز میں گھبراہٹ تھی جسے میں اپنے چھوٹے بھائی سے چھپا رہا تھا تاکہ وہ مجھے کم حوصلہ نہ سمجھے۔ اگرچہ ہمیں اس دن سبق نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال ہمارے ہاتھ میں ہفتے بھر کا پروگرام تھما دیا گیا۔ تفریح، کھیل اور پھول جمع کرنے کا وقت سرخ روشنائی سے تحریر کیا گیا تھا۔ ہر روز 6 سے 7 بجے شام کا وقت ہماری خطاؤں کی سزا کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ دن بھر میں سے سب سے سنہرا وقت 2 سے 3 بجے کا تھا۔ یہ وقت نیو برگ نے اپنے آرام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ ٹائم ٹیبل مکتب میں ٹانگ دیا گیا۔ آرمن نیو برگ سے خلاف توقع سے بڑی سعادت مندی سے پیش آ رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید برگ کی باتوں میں آرمنڈ آ گیا ہے۔ بہرحال جب آرمنڈ سے میری اکیلے میں ملاقات ہوئی تو میں نے سوال کیا، تم اس عورت سے اتنی خوش خلقی اور سعادت مندی کیوں برت رہے ہو؟ میں ہمیشہ اس سے خوش خلقی برتوں گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا راز کیا ہے۔ کیا راز ہے اس کا؟ اس نے پوچھا۔ وہ شیطان کی بیٹی ہے، اس نے کہا۔ شیطان؟ ہاں، اس کے پاس جو صوفہ ہے، کالا اور سنہری صوفہ، اس کو انسانی بالوں سے بھر دینا چاہتی ہے۔ وہ تمہارے اور میرے بال بھی سزا کے طور پر کاٹ لے گی اور انہیں اپنے صوفے کی زینت بنائے گی۔ مجھے جھڑجھڑی سی آ گئی اور شدید وحشت ہوئی، لیکن ہم دونوں خاموشی سے ٹہلنے لگے۔ ممی سے نہ بتا دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اس عورت کو سفر خرچ دیا ہے، وہ اس عورت سے خوش معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس شیطانی طاقت کے سامنے اکیلے اور تنہا ہیں۔ مجھے تو یہ عورت کسی یہودی کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، شاید اس کے خاندان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو، اور کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے باپ نے پیرس کا محاصرہ کرنے کے بعد ہمارے جنرل چچا کو ہلاک کیا ہو۔ وہ تمہارے بال ضرور کاٹ لے گی، ہم اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آرمنڈ مایوس ہوا جا رہا تھا۔ میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا، اتنی تلخ کہ وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر چلتی بنے گی۔ اس کا صوفہ بہت جلد اس کے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ کیا سمجھے؟ سیدھے جرمنی، میں نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آرمنڈ کا رنگ فک ہو گیا۔ میں یہی کروں گا، بالکل یہی کروں گا، یہ میرا پکا ارادہ ہے، میں چلایا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور گڑگڑا کر بولا، نہیں، خدا کے لیے۔ لیکن کیوں نہیں؟ آخر کس لیے؟ تم کیوں وکالت کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اگر وہ مر گئی تو ہم پر شبہ کیا جائے گا، ہمیں ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ کیا سمجھے؟ ہم ایک خفیہ لیگ بنائیں گے اور تم لیڈر ہوگے کیونکہ تم بڑے ہو، اور پھر ہم ہر صبح شیطان مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے۔ سب کام خفیہ ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ اتنے میں نیو برگ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے حسب معمول نیپولین ہیٹ بڑی شان سے پہن رکھی تھی، وہی اکلوتی ٹوپی جو اس کے پاس تھی۔ یہ ٹوپی ہر وقت اس کے سر پر لدی رہتی، ممی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے البتہ اتار دی جاتی۔ نیو برگ اب بہت قریب تھی۔ تم اپنے ہاتھ صاف کیوں نہیں کرتے؟ اس نے وہیں سے مجھے ٹوکا۔ میں نے سنی انسنی کر دی اور ایک پرندہ کی طرف دیکھنے لگا جو نغمے آلاپ رہا تھا۔ آرمنڈ بڑی پھرتی سے صاف نکل گیا۔ سلانسر، تم نے میری بات سنی یا نہیں؟ وہ بولی۔ آواز میں غصہ تھا۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ جاؤ اور اپنے بال ٹھیک کرو، وہ کہتی ہوئی گزر گئی۔ ہاں ہاں، سب کو معلوم ہے، پہلے اپنے صوفے میں رکھے ہوئے بالوں کو دیکھو۔ وہ جیسے ہی گزری میں بڑبڑایا۔ اسی دوران ہمیں اپنی اتالیق کے بارے میں بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے ہمیں جو تعلیم دی تھی اس میں تعلیم برائے نام اور قصیدے زیادہ ہوتے تھے۔ تعلیم کے دوران آرمنڈ اکثر چپکے سے میرے کان میں کہا کرتا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر شیطان کے بارے میں پوچھو کہ کیا خیال ہے میم صاحب کا؟ لیکن میں نے کبھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ وہ اکثر سبق کے دوران میرے بالوں کو ٹوکتی تو میں خاموش رہتا۔ ہماری ہٹ دھرمی دیکھ کر اکثر اپنی سعادت مند شاگرد مٹزیل کی اچھی عادتوں کی روزانہ مثال دی جاتی۔
تاکہ ہم کو حیا آ جائے۔ مٹزیل کے روزمرہ کے ذکر سے ہمیں اس لڑکی سے بھی چڑ ہو گئی۔ ہم کچھ اور تو نہ کر سکتے تھے۔ شدید نفرت کی کیفیت میں ہم نے ایک دن مٹزیل کی فرضی قبر کھودی اور بڑے خلوص کے ساتھ اس کی میت پر آنسو بہائے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد اس کا فرضی پتلا قبر میں دفنا دیا۔ اور جو انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی، اس تدفین کے بعد جب اس لڑکی کا ذکر آتا تو ہم بے تحاشا ہنس لیتے۔ دن گزرتے رہے۔ آرمن نے اپنی نیا تعلیق سے سعادت بندی کا رویہ جاری رکھا اور میں نے تلخ برتاؤ میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آخر کار اسے جانا ہوگا۔ میں نے آرمن کو آتے ہوئے دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، وہ 3 سال تک غریب مٹزیل کا ناطقہ بند کرتی رہی ہے۔ 3 سال تو بچوں کی زندگی میں بہت ہوتے ہیں خداوند، اس نے کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے حالات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ ایک دن نیوبرگ نے پیانو سے سکھاتے ہوئے چھڑی سے میری مرمت کر دی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے مجھے ایک لفظ کو 100 مرتبہ لکھنے کی سزا دی۔ سزائیں، سفید آنکھیں اور صوفے میں انسانی بال، یہ سب باتیں تلخی بڑھاتی چلی گئیں۔ اس 1 سال کے عرصہ میں بڑی ناخوشگوار باتیں ہوئیں۔ ممی کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ایک دن ہم نے اپنی ممی کے رویے کے بارے میں بات کی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ ممی کو بھی شیشے میں اتار چکی ہے، میں نے آرمن سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا، اور غریب ممی اس بدرو عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ آرمن نے بڑی مایوسی سے جواب دیا، ہماری مایوسیوں کے ساتھ ساتھ ہماری کوششیں بھی جاری ہیں۔ ہم نے اس سفید آنکھوں والی اسیبی عورت کو بھگانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا۔ طرح طرح کی شرارتیں کی گئیں۔ آرمنڈ اس کی ہیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے ایک چمگادڑ اس کے سونے کے کمرے میں چھوڑ دی۔ انتہا یہ کہ معصوم بچی مٹزیل کی قبر بھی اپنی اطالیق کو دکھا دی، جس پر وہ بہت برہم ہوئی۔ سزا بھی دی، لیکن گھر چھوڑ کر نہ بھاگی۔ وہ پتھر کا جگر لے کر آئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں طرف سے انتہا ہو گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک شدید گرم صبح تھی۔ باوجود دروازے بند ہونے کے تیز دھوپ اسکول میں داخل ہو کر ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہماری پریشانی سے لاپرواہ ہو کر تاریخ کا سبق دے رہی تھی۔ تاریخ زبردستی حلق میں اونڈیلی جا رہی تھی اور اپنی سفید آنکھوں سے اس طرح گھور رہی تھی جیسے یہ آدم خور شیرنی ہمیں کھانا چاہتی ہے۔ ہمیں دہشت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ آخر اس نے مجھے 100 مرتبہ ایک فقرہ لکھنے کی سزا دی اور آرمنڈ کو کونے میں جا کر کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور ہمیں گھورتی رہی جیسے ہماری ساری جسمانی طاقت اپنی آنکھوں میں کھینچ لینا چاہتی ہو۔ ممی اس دن لنچ پہ بھی نہیں آئیں، ورنہ کچھ لمحوں کو چھٹکارا ہو جاتا۔ انہیں سر کا درد لاحق تھا۔ چنانچہ ہم نیوبرگ کی نگرانی میں کھانا کھاتے رہے۔ وہ نیپولین ہیٹ پہنے بہت سی چیزیں سامنے رکھے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا کھاتی رہیں تاکہ ہم پریشان ہوں۔ ہم صبر کرتے رہے۔ ہم کو بلیک فیٹ ہاؤس مشورہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ اگر ہم ذرا بھی بے صبری کرتے تو ہم کو وہاں سزا دیتی۔ آخر اندھیری کوٹھی میں جا کر صلاح مشورہ کرنے کا وقت نہ ملتا۔ آخر اس کا لنچ ختم ہوا اور وہ کھڑی ہوئی اور یہ ہدایت کرتے ہوئے کہ ہم گھر ہی میں کھیلیں کیونکہ باہر دھوپ بہت ہے، اور شور نہ مچائیں کیونکہ ممی کے سر میں درد ہے۔ اپنی نیپولین ہیٹ کو کرسی پر دانستہ چھوڑ کر مڑی اور اس طرح چلنے لگی جیسے واقعی چلی گئی ہو۔ پھر ہیٹ کے بہانے دوبارہ پلٹ کر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے اس کو چڑھانے والی صورتیں بنائیں گے، اور وہ موقع پر پکڑ کر اس بہانے ہمیں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی دوبارہ واپس ہوئی، ہم سزا کے ڈر سے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ ہمیں کئی منٹ تک ٹکٹکی باندھے گھورتی رہی اور اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے گھورتی رہی۔ آہستہ اور مدھم آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگی اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ اب اس کی جانب سے ہم اس بدسلوکی کی بدترین سزا ملے گی، ایسی سزا جو کہ اب تک نہ ملی تھی۔ اور اس کے بعد ہم اس کے قدموں کی آہٹ سنتے رہے یہاں تک کہ وہ آہٹ دور ہوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک تھا۔ ہم سرپٹ دوڑے بہت جلد اس ڈر سے کہ کہیں یہ منحوس اور خوبصورت عورت دوبارہ نازل ہو کر ہمیں روک نہ دے۔ پسینے میں شرابور، گرد اور دھول میں اٹھے ہوئے ہم بھاگتے رہے، ایک وحشت اور سراسیمگی کی حالت جو بیان سے باہر تھی۔ آرمن کا چہرہ خوف اور دہشت سے پیلا ہو رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ہماری کیفیت اس مجرم کی سی تھی جو جیل سے بھاگ رہا ہو اور جسے پھانسی لگنے والی ہو، یا جنگی مجرم دشمن کے کیمپ سے فرار ہو رہا ہو۔ ہم بھاگ کر سیدھے بلیک فیٹ ہاؤس پہنچے اور لرزتے کامتے زمین پر بیٹھ گئے جہاں آج کی نازک صورتحال پر ہم دو مظلوم بھائیوں کی خفیہ کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔ ہم ایسی بدترین سزا دی جانے والی تھی جو ہمیں اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی تھی۔ خوفزدہ آرمنڈ نے بہت زور سے چیخ کر کہا۔ حالت اضطراب میں
وہ دیواروں پر پتھر مارتا ہوا اور سسکیاں بھرتا ہوا کچھ نامعلوم الفاظ بولتا رہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ضبط کی تلقین کی، لیکن میں جتنی زیادہ ضبط کی تلقین کرتا اور سمجھاتا، وہ اتنی ہی شدت سے چیختا اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتا رہا۔ میں نے اس کے سر کے بال نوچے، بالکل طوطے کے پروں کی طرح، کیونکہ میں خوف اور صدمے کے مارے زور سے بولنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ آخر اس کی ہچکیوں کا تانتا ٹوٹ گیا اور اس نے ناک سینکتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسی خوفناک سزا دے گی سلانسر؟ میں کچھ سمجھتا ہوں، میں وہ سزا برداشت نہ کر سکوں گا، میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ اب کیا سزا دے گی۔ کیا سزا دے گی؟ میں نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا، کیونکہ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ہاں وہ بڑی خطرناک سزا دے گی۔ وہ سب سے پہلے تو ہمارے بال کاٹ لے گی اور پھر اپنی ساحرانہ قوت سے یا صلیب کے ذریعے مار ڈالنے کی کوشش کرے گی اور آہستہ آہستہ ہماری جانیں بڑھتی ہوئی موت کا تماشا دیکھے گی۔ وہ ہمیں اپنی سفید آنکھوں سے گھورے گی۔ وہ ہم سے نفرت کرتی ہے، وہ ہم سے انتقام لے رہی ہے۔ شاید ہم چائے کے وقت سے پہلے موت کی آغوش میں ہوں گے۔ خداوند، اس نے 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ یہ بڑی بھیانک تصویر تھی جو میرے بھائی نے کھینچ دی تھی۔ وہ تصویر ایک پردے کے منظر کی طرح میرے ذہن میں ابھرنے لگی، جیسے آرمنڈ اور میں مصلوب اور مردہ ہوں اور ہماری لاشوں کے پاس اسکول میں نیو برگ بڑے اطمینان کے ساتھ کھا پی رہی ہو کیک اور مٹھائی، اور ہماری بے خبر ممی اس دل دوست سانحے سے بے خبر اپنی پیشانی پر پٹی باندھے سر کے درد کی دوا لگائے آرام کر رہی ہوں، اپنے بیٹوں کی موت سے بے خبر۔ ابھی میرے ذہن میں یہ ہیبت ناک تصویر حرکت کر رہی تھی کہ اچانک آرمنڈ نے چونک کر کہا، سنو دیکھو یہ کیا ہے۔ میں نے اپنی ہچکی روک لی اور اس آواز پر کان لگا دیے۔ مجھے دور فاصلے پر بجلی کی مدھم گرج سنائی دی۔ طوفان ہے، میں نے آرمنڈ سے سرگوشی میں کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کوٹری میں بے نام خوف اور دہشت پھیل گئی ہے، لیکن کہیں بہت دور ہے یہ طوفان۔ آرمنڈ نے بھی سرگوشی کی میں جواب دیا۔ اتنے میں ایک اور گرج کی آواز خاموشی کے طلسم کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ یہ گرج نسبتاً زیادہ بلند تھی۔ ہمیں فوراً گھر جانا چاہیے، ممی ہمارا طوفان میں باہر رہنا ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ ابھی آرمنڈ کا یہ جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ اندھیری کوٹری اچانک روشنی کی ایک زبردست چکا چوند کر دینے والی موت سے جگمگا اٹھی۔ اس موت کے ساتھ ساتھ ہی بادل بڑے زور سے گرجا۔ ہم نے اپنے کان انگلیوں سے بند کر لیے اور چندھیا دینے والی تیز روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، تیز بارش جس کا زبردست بچھاڑ کوٹھی میں آ رہا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ طوفان کی مہیب آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پانی کا ایک دھارا کوٹھی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ یکلخت کھل گیا۔ ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے جو ہی جست لگائی، بجلی کی تیز روشنی نے ایک لمحے کے لیے نظروں کو چکا چوند کر دیا اور ایک زبردست گرج پھر سنائی دی اور پھر فوراً ہی خاموشی چھا گئی۔ اب مٹی سے سوندھی خوشبوئیں ابھرنے لگیں، ہوا صاف اور شفاف ہو گئی، چمکدار سورج ہنستا ہوا بادلوں سے نکل آیا۔ آرمنڈ مسکرایا اور مجھے ٹھوکا دیا۔ ہمیں اب یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، میں نے کہا۔ جوتے ہاتھ میں لیے اور ہم بلیک فیٹ ہاؤس سے نکلے۔ اچانک ابھری ہوئی دھوپ کی روشنی میں ہم نے نیو برگ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں دہشت کے مارے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساکت و جامد ہم کھڑے ہو گئے۔ دہشت کی ایک جھرجھری ہمارے جسم میں دوڑ گئی اور ہم آنے والے بھیانک لمحے کا انتظار کرنے لگے۔ نیو برگ ایک لمبا اسکرٹ پہنے ہوئے بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نیپولین ہیٹ اس کے سر پر جوں کا توں موجود تھا، لیکن وہ اس کے چہرے پر کوئی کیفیت نہیں پیدا کر رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں ہمیں گھورنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نزدیک سے نزدیک ہوتی گئی، لیکن ہمارے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنی جگہ سے خوف کے مارے جنبش تک نہ کی، پلک تک نہ جھپکی، یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب سے گزر گئی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر بغیر کچھ کہے گزر گئی اور دور ہو گئی۔ ہم نے اسے صنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہم گھر کی طرف دوڑے۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے اپنی ممی کو برآمدے میں پایا۔ ممی نے ہماری گردن میں باہیں ڈال دیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں یہ خبر دی کہ طوفان شروع ہونے سے 1 یا 2 منٹ پہلے نیو برگ پر بجلی گر پڑی۔ وہ بجلی گرتے وقت صدر دروازے میں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ کہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی ہے آدھ گھنٹہ پہلے۔ اور اب وہ کہاں ہے؟ میں نے بڑی حیرت سے سوال کیا۔ جب ڈاکٹر آ گیا تو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت ہے، سخت حیرت، میں نے کہا،
کیونکہ میں تو اسے طوفان کے بعد صنوبر کے درختوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے تھی۔ نہیں نہیں ڈارلنگ، وہ نیوبرگ نہیں ہو سکتی، اسے تو بجلی کے پہلے ہی حملے نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، وہی تھی نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے۔ میں نے دوبارہ کہا، میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ نہیں، آرمنڈ نے مداخلت کی، نہیں، غلط ہے، وہ ہیٹ پہنے ہوئے نہیں تھی اس وقت۔ میری اور ممی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آرمنڈ دعائیا گیت گانے لگا۔